انسان وقت سے ڈرتا ہے اور وقت اہرام مصر سے ڈرتا ہے۔ نہ جانے کتنے بڑے ذہنوں کو اہرام مصر نے متاثر کیا۔ ٹیسلا اس میں شامل ہیں، فیثاغورس اس میں شامل ہیں، اور ہم جانتے ہیں کہ فیثاغورس سے تقریباً 1000 سال پہلے مصر میں اہرام موجود تھے، یعنی ٹرائنگل ان اٹس بیسٹ آف دا شیپس بنائے گئے تھے، اور ہم جانتے ہیں فیثاغورس نے وہاں سفر کیا اور شاید وہیں سے متاثر ہوئے۔ ٹیسلا بھی ان کی زندگی پر بھی بہت زیادہ اثر جو ہے وہ اہرام مصر پیرامڈز کا ہے۔ لیکن اگر ہم بات کریں علامہ محمد اقبال کی تو ہمیں حیرت ہوتی ہے کہ علامہ محمد اقبال بھی ان سے بہت متاثر ہوئے، اور ضرب کلیم میں علامہ محمد اقبال نے ایک پوری نظم لکھ ڈالی۔ وہ مجھے اتنی حیرت ہوئی پڑھتے ہوئے، کیونکہ آج کل اہرام مصر بہت بڑا موضوع ہے۔ گرام ہینکاک جیسے کچھ جو انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ہیں، ان کا یہ ماننا ہے کہ ہم نے تاریخ میں کسی بڑی سویلائزیشن کو، کسی ایڈوانس سویلائزیشن کو کھو دیا ہے جنہوں نے اہرام مصر بنائے ہیں، کیونکہ اہرام مصر کو بنانے کے لیے جو قوت درکار ہے وہ قدیم آدمی کے پاس نہیں ہو سکتی۔ اور کچھ لوگوں کا تو یہ بھی کہنا ہے کہ ہمیں مصریوں کو، قدیم مصریوں کو جنہوں نے اہرام بنائے، پیرامڈز بنائے، ان کو ذہین اس لیے نہیں مانتے کیونکہ انہوں نے پلاسٹک بوٹل نہیں بنائی تھی، لیکن انہوں نے تاریخ کی سب سے بڑی جو ایک اسے کیا کہیں، اٹ از دا گریٹسٹ اناملی ان دا ہسٹری، یعنی تاریخ میں وہ واحد ایک انسانوں کے ہاتھوں کا بنا ہوا معجزہ جو سمجھ نہیں آ پا رہا، وہ بنایا تھا۔ تو علامہ محمد اقبال کی نظم ضرب کلیم میں اہرام مصر، چلتے ہیں اس کی طرف۔ اس دشت جگر تاب کی خاموش فضا میں فطرت نے فقط ریت کے ٹیلے کیے تعمیر۔ دیکھیں، علامہ محمد اقبال گو کے ورڈزورتھ سے متاثر ہیں، علامہ فطرت کے بہت بڑے مداح ہیں، پہلی نظر ہمالا ہے، بار بار وہ ستاروں کا ذکر کرتے ہیں، جھرنوں کا ذکر کرتے ہیں، پودوں کا ذکر کرتے ہیں، لالائے گل کا ذکر کرتے ہیں، پھولوں کا ذکر کرتے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ جب ہم اس صحرا میں دیکھتے ہیں تو فطرت نے جب اپنا بہت مہارت ڈیزائن کی دکھائی تو مٹی سے ٹیلے بنا دی، اور وہ ٹیلے کبھی ادھر جا رہے ہیں، کبھی ادھر جا رہے ہیں، لیکن دیکھو انسان نے ادھر کیا بنایا۔ یقیناً اہرام مصر فطرت نہیں بنا سکتی تھی، کیونکہ اس کے لیے وہ ہاتھ درکار تھا جس کو اقبال مسجد قرطبہ میں فرماتے ہیں، ہاتھ ہے اللہ کا بندہ مومن کا ہاتھ۔ تو جہاں فطرت نے فقط ریت کے ٹیلے کیے تعمیر، وہاں دیکھو انسانوں کے ہاتھوں نے ایسی شے بنا ڈالی کہ وقت بھی اس سے ڈرتا ہے، نہ وہ پرانے ہوتے ہیں، نہ وہ جھکتے ہیں، نہ وہ مطلب کہ نہ وہ رسٹ کر رہے ہیں۔ اگلے شعر کی طرف چلتے ہیں۔ احرام کی عظمت سے نگو سار ہے افلاک، کس ہاتھ نے کھینچی ابدیت کی یہ تصویر۔ علامہ فرما رہے ہیں کہ احرام کی بلندی تو دیکھو کہ جیسے افلاک آسمان جھک جھک کے اس کو سلام پیش کر رہا ہے۔ آپ سوچیے، آج ان کی ہیبت برداشت نہیں ہوتی تو آج سے 600 سال پہلے کا انسان تو بہت حیران ہوتا ہوگا احرام مصر کو دیکھ دیکھ کے۔ اور کیونکہ ان کی جیسے چوٹی جو ہے، یا جو ان کا جو ٹپ ہے ان کی، وہ آسمان کی طرف بڑھ رہی ہے اور آسمان کو ٹچ کرتی ہے، یا بادلوں میں کھونے کی ایک جیسے ایک الوژن پیدا ہوتی ہے۔ تو وہاں پر علامہ کہہ رہے ہیں کہ ذرا دیکھو جیسے آسمان جھک جھک کے اس کو سلام پیش کر رہا ہے۔ اور پھر انہوں نے آگے جو لکھا، کس ہاتھ نے کھینچی ابدیت کی یہ تصویر، یہ یقیناً انسانوں کے کچھ ماہر ہاتھوں نے اس کو بنایا ہے، اور اس کو جیسے اٹرنل کر دیا ہے کہ اب یہ کبھی پرانے نہیں ہوں گے، یہ کبھی وقت کے آگے ہار نہیں مانیں گے، ان کے وہ کونوں کے اوپر پرانے پن کے نشانات کبھی بھی نہیں آئیں گے۔ اور یہیں سے ایک اور بحث ہمارے لیے نکلتی۔ خیر، ہم نے تو علامہ کو بالکل ہی ضائع الحمدللہ کیا کہ جو ایجپٹ اور اس کے اہرام اور ان کے سراؤنڈنگز کے اوپر لوگ تحقیق کرتے ہیں، وہ اس بات سے کتنا متاثر ہوتے ہیں کہ اقبال بھی یہاں یہی کہنا چاہ رہے ہیں کہ جس ہاتھ نے یہ ابدیت کی تصویر کھینچی، وہ جیسے کسی آرٹسٹ کا ہاتھ ہے، غلام کا نہیں ہو سکتا، کیونکہ علامہ یہ بات ہمیں بتانا چاہ رہے ہیں کہ غلام کے ہاتھ میں اتنا وہ کیا کہیں گے حسن نہیں ہو سکتا۔ غلام جبر میں تو کام کر سکتا ہے کہ ہزاروں پتھر اٹھا لے، مگر یہ جو ایکوریسی یا پریسیجن درکار ہے، یہ غلاموں کے ہاتھوں میں نہیں ہے۔ یہ لیبر لو سے بنے ہیں، یہ لوگوں نے بہت ہی زیادہ دلچسپی سے اس کو بنایا ہے، بہت ماہر لوگوں نے انسانی ذہن اور انسانی ہنر کی مہارت کو استعمال کرتے ہوئے اس کو بنایا ہے۔ آخری شعر کی طرف چلتے ہیں، بہت چھوٹی سی نظم ہے۔ فطرت کی غلامی سے کر آزاد ہنر کو۔ آپ آرٹسٹ وغیرہ کی ہسٹری پڑھیں، آپ نے ایسا مصرع نہیں پڑھا ہوگا کہ ورڈزورتھ جو ہے وہ
اب فطرت کو استاد کہتے ہیں، معلم کہتے ہیں، ہمیں سکھانے پڑھانے والا کہتے ہیں، اس کو روحانی مبلغ کہتے ہیں، روحانیت کی طرف دعوت دینے والا استاد کہتے ہیں ورڈزورتھ قدرت کو۔ علامہ نے بھی اپنے ہاں قدرت کی جہاں جہاں تعریف تھی کی اور اس کی بڑائی کی، لیکن اقبال یہاں کہہ رہے ہیں فطرت کی غلامی سے کر آزاد ہنر کو۔ تمہیں ہنر کو آزاد کرنا پڑے گا فطرت کی غلامی کی، کیونکہ فطرت کے منظروں سے زیادہ مناظر انسانی ذہن میں موجود ہیں۔ فطرت کے پاس بھی بڑے بڑے خوبصورت جھرنے، درخت اور جنگل اور باغ ہیں، مگر کبھی انسان کی بنی ہوئی چیزیں بھی دیکھو تو حیرت زدہ ہو جاؤ گے۔ تو انسان فطرت کو اپنا روڈ بلاک نہ بنا لے، انسان فطرت کو اپنا آبسٹیکل نہ بنا لے، انسان فطرت کو اپنے سوچنے سمجھنے تخیل کی حد مقرر نہ کر دے۔ آپ نے ہمارے چینل پہ کئی ویڈیوز دیکھی ہوں گی، اور ہم میں تو ذاتی طور پہ فطرت کا بہت بڑا مداح ہوں، اور کھونا فطرت کو سمجھنے سے زیادہ اس میں کھونا پسند کرتا ہوں۔ مگر اقبال نے کیا کہہ دیا کہ فطرت کی غلامی سے کر آزاد ہنر کو۔ اب لازم ہے کہ انسان اتنا بالغ ہو چکا ہے، اتنا بلند ہو چکا ہے کہ اس نے فطرت سے جو جو سیکھنا تھا سیکھ لیا۔ اب فطرت کو یہ کچھ سکھائے کہ دیکھو اصل درخت ایسے بناتے ہیں۔ تو آپ نے کئی انسانوں کی بلڈنگز، کئی انسانوں کے بنائے ہوئے چیزیں دیکھ کر انسان حیرت زدہ رہ جاتا ہے کہ یار یہ تو فطرت کو جیسے سیکھ سکتی ہے فطرت، انسان کی اس کنسٹرکشن کو دیکھ کے، اس ڈیم کو دیکھ کے۔ چائنا میں جو 3 بڑے ڈیم ہیں، کہتے ہیں ان کی وجہ سے جیسے زمین کی روٹیشن سلو ہو گئی ہے تھوڑی، اتنے زیادہ پانی کو انسان نے قابو کر رکھا ہے۔ ایسے جو بلند و بالا عمارتیں ہیں جو اس مطلب کہ اتنی بلندی کی طرف چلی گئی، کلومیٹر بلند عمارتیں بنا دی ہیں انسانوں نے۔ تو کیسے ہوا ہے؟ اقبال کہتے ہیں فطرت کی غلامی سے کر آزاد ہنر کو۔ قدرت میں بہت بہت بلند درخت، بہت بہت بلند پہاڑ ہیں، مگر اب انسان جیسے ان سے زیادہ بلند عمارتیں بنانے لگ گیا ہے، زیادہ سہولتوں۔ پہاڑ جیسے ماؤنٹ ایوریسٹ K2 ہے، وہاں پہ تو سانس نہیں آتا، کتنے لوگ وہاں اوپر ایکسپیڈیشن کرتے ہوئے اپنی جانوں سے ہاتھ کھو بیٹھتے ہیں۔ لیکن اقبال کہہ رہے ہیں کہ فطرت کی غلامی سے کر آزاد ہنر کو۔ انسان کی بنی ہوئی بلڈنگ یا اہرام پر جب انسان اوپر جائے گا تو وہ اوپر جاتے ہوئے اس کو اپنی زندگی کھونے کا ڈر نہیں ہوگا، اس کو تھکاوٹ وغیرہ بھی کم ہوگی۔ تو آخری مصرع، فطرت کی غلامی سے کر آزاد ہنر کو، صیاد ہے مردان ہنر مند۔ یہ جو آرٹسٹ ہیں، یہ جو کنسٹرکشن کر رہے ہیں، یہ جو ڈیزائن بنا رہے ہیں بڑی بڑی خوبصورت بلڈنگز کے، یہ لوگ صیاد ہیں، یہ شکاری ہیں۔ صیاد ہے ہنر مند کہ نخچیر، یہ شکار نہیں ہے، یہ شکاری ہیں۔ تو انہوں نے جو جو سیکھنا تھا قدرت سے سیکھ لیا، اب ان کو اور شکار بننے پر مجبور مت کریں کہ یہ ہر وقت حیرت زدہ رہیں، کیونکہ خرم کہہ رہا ہے اب وقت آ گیا کہ انسان شکار کرے قدرت میں، شکار کرے قدرت کا، اور اس کائنات کو جیسے اس میں لکھے نا احرام کی عظمت سے نگوسار ہیں افلاک، تو جو اس آسمان کو جھکنا یا قدرت کے جو مناظر ہیں، انسان ان کو جھکنے پر مجبور کر دے اپنی کنسٹرکشن، اپنے آرٹ ورک یا اپنی کریشنز کے سامنے۔ تو آپ جانتے ہیں بس وہی والی بات کہ رات اللہ تو نے بنائی، دیا میں نے بنا دیا، لوہا تو نے بنایا ہے، اور دیکھ اس لوہے سے میں نے وہ کتنی خوبصورت تلوار یا پنجرے یا جو اشیاء بنائی ہیں، جو اس کی وجہ سے ہم اس پوری کی پوری کائنات پہ حکمرانی کر رہے ہیں۔ تو یہ علامہ کی خوبصورت سی نظم تھی۔ عموماً لوگ سمجھتے ہیں کہ علامہ کے منظر یا سٹڈیز بہت ہی محدود ہیں، فلسفہ، مذہب، مگر آپ دیکھیں کہ علامہ نے مصر میں بنے ہوئے اہرام مصر، جنہوں نے کئی بڑے ذہنوں کو متاثر کیا، علامہ بھی ان سے متاثر ہوئے، لیکن اس کو جس طرح پورٹرے کیا وہ حیرت کی بات ہے کہ علامہ نے کہا کہ یہ سلیوز کے ہاتھوں سے نہیں بن سکتے، یہ بہت ماہر آرٹسنز، بہت ماہر لوگ، بہت ماہر فنکار، بہت ماہر کنسٹرکشن کرنے والے انجینئرز کی مدد سے بنی ہے، اور یہ فقط ظلم و جبر سے نہیں بن سکتے، اس میں ایک بہت محبت درکار تھی، تبھی تو یہ اتنا زیادہ وقت پوری تاریخ میں موجود ہے، اور وقت بھی اس کے سامنے آتے ہوئے ڈرتا ہے کہ احرام میں مصر ادھر کھڑے ہوں گے، وہ بھائی ان کے سامنے سے اب کون گزر کے دکھائے۔ اور فطرت نے اسی صحرا میں ایک حد سے حد ہمیں کیا بنا کے دکھایا تھا؟ اقبال پوچھ رہے ہیں، ریت کے ٹیلے۔ دیکھو انسان نے وہاں پر احرام بنا کر دکھائے ہیں، جو اپنی جگہ پر کھڑے ہیں، ریت کا ٹیلا آج جہاں ہے، ہوا چلی تو دوسری طرف احرام مصر، آندھیاں آ جائیں، طوفان آ جائیں، صدیاں گزر جائیں، سلطنتیں تباہ ہو جائیں، مگر احرام مصر موجود ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ان ہاتھوں سے بنے ہیں جو ہاتھ اللہ کے ہاتھ کو کریشنز کرتے ہیں، ہاتھ اللہ کا، بندہ مومن کا ہاتھ۔
تو یہ اقبال دیکھیں کتنی خوبصورت انداز میں بتا رہے ہیں. اور پھر جو تیسری بات، وہ لوگ جو فنکار ہیں، آرٹسٹ ہیں، ان کے لیے کتنی پیاری بات اقبال نے کی ہے کہ فطرت کی غلامی سے کر آزاد ہنر کو. اگر تم چاہتے ہو کہ انسان اب اس پوری کائنات کو نئے ڈیزائن دکھائے، نئی طرح سے اسی کائنات کو بنا کے دکھائے، تو لازم ہے کہ ہم انسان کو فطرت کی غلامی سے آزاد کریں. انسان اب اپنے ڈیزائنز لے کر اس یونیورس میں آئے، اور یہ قدرت کے بنائے ہوئے ڈیزائن، درخت، پانی، اوشن، سی، دریا، یہ انسان کے آبسٹیکل نہ بن جائے. انسان اب انہی کے اوپر کھڑے ہو کر آگے دیکھے. اس کے ایک اور بڑے انٹرسٹنگ معنی یہ ہیں کہ ہم یہ بات جانتے ہیں کہ اس کائنات میں کوئی ٹرائنگل، سکوئر اور سرکل نہیں ہے. یہ انسان نے تخلیق کی ہیں جیومیٹریکل شیپس، کیونکہ کائنات پوری کی پوری فلو میں ہے. کوئی گھاس ایگزیکٹ اسٹریٹ لائن نہیں ہوتی، لیکن انسان کے ذہن میں اسٹریٹ لائن ہے. اور دیکھیں انسان نے ان رائٹ اینگل ٹرائنگلز یا ان اسٹریٹ لائنز یا ان ٹرائنگلز کو استعمال کر کے کیسے خوبصورت اہرام بنائے ہیں کہ جو صحرا میں موجود ہیں، اور صحرا کے ہزار رنگ بدل گئے، ٹیلے ادھر سے ادھر فطرت نے بنا کے دکھائے، مگر انسانوں کے بنائے ہوئے اس خوبصورت پیس آف کنسٹرکشن یا خوبصورت پیس آف آرٹ کے آگے پوری فطرت اور وقت دونوں بے بس ہیں، کیونکہ لگتا ہے اس کو کسی انسان نے بہت محنت سے بنایا.